السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں جمعرات اور جمعہ جیسے برکت والے دن عطا کیے۔ آج ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ جمعرات اور جمعہ کیوں اتنے اہم ہیں اور ان دنوں میں دعاؤں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جمعرات کی فضیلت اور سیکھ۔ بھائیوں، جمعرات کی رات کو علماء کرام نے بہت اہم مانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعرات کی رات انسان کے سارے اعمال یعنی قرض اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچو اگر اس وقت ہمارے نام اعمال میں قرآن کی تلاوت، نماز، استغفار اور نیک کام لکھے ہوں گے تو کتنا اچھا لگے گا، لیکن اگر اس میں گناہ، غیبت، برائی، جھوٹ اور فضول کام ہوں گے تو اللہ کی نظروں میں ہماری کیا حالت ہوگی۔ اس لیے جمعرات کی رات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے اور اگلے دن یعنی جمعہ کی تیاری کریں۔ جمعہ کی شان اور برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہفتے کا سب سے بڑا دن ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے چھوٹا عید ہے۔ اس دن مسلمان ایک جٹ ہو کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کسی غیر مسلم کے لیے رویوار یا شنیوار خاص ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ اسی دن انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا راز۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی دعا صرف زبان سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ دل سے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے۔ دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دعا سے بندہ پریشانیوں سے نکل سکتا ہے، دعا سے بندہ غریبی سے امیری تک پہنچ سکتا ہے، دعا سے بندہ بیماریوں سے شفا پا سکتا ہے، دعا سے بندہ جنت تک کا راستہ حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے عصر سے مغرب تک ہمیں خاص طور پر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے ناموں کا اللہ کے بہت سارے نام ہیں جنہیں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ ان ناموں کے ذریعے دعا کرنے سے دعاؤں کا اثر اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے، اے رحمان مجھ پر رحم کر، اے رحیم مجھے میرے مشکل کو آسان کر، اے غفور میرے گناہ معاف کر، اے قادر میری دعا پوری کر، تو اللہ اس دعا کو اپنے رحمت سے ضرور سنتا ہے۔ جمعرات اور جمعہ کیسے بتائیں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دونوں دن ہمیں غفلت سے نہیں بتانی چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں نمبر 1 صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرے، خاص کر جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھنا بہت فضیلت والا ہے، نمبر 3 درود شریف خوب پڑھے، نمبر 4 اپنے گناہوں کی معافی مانگے، نمبر 5 اپنے ماتا پتا، رشتہ داروں اور پوری امت کے لیے دعا کرے، نمبر 6 صدقہ اور خیرات کرے، چاہے ایک روٹی ہی کسی غریب کو کیوں نہ دے، نمبر 7 مسجد میں جا کر جمعے کی نماز ادا کرے اور خطبہ دھیان سے سنے۔ دعا کا طریقہ اور ادب۔ دعا کا اثر تب بڑھتا ہے جب ہم صحیح طریقے سے دعا کریں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد اپنی دعا پیش کریں، آخر میں پھر درود پڑھے اور آمین کہے۔ دعا کرتے سمے دل میں پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہم صرف زبان سے کہیں اور دل میں شک ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ ان دنوں میں ہمیں صرف دنیا کی چیزوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آخرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں نیک اور حلال روزی عطا کرے، ہمارے بیماریوں کو شفا دے، ہماری اولاد کو نیک بنائے، ہمارے ماں باپ کو جنت عطا کرے، امت مسلمہ کو کامیابی اور ایکتا عطا کرے، ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے۔ صبر اور یقین۔ بھائیوں، دعا ترنت پوری نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی اللہ وہی چیز دیتا ہے، کبھی بہتر چیز دیتا ہے اور کبھی ہماری کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ پر پورا یقین رکھے۔ اداہرن سے سمجھے۔ مان لیجئے کوئی انسان جمعرات کی رات اٹھ کر اللہ کا نام لے کر رو کر دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے، اے اللہ میری مشکل آسان کر، میرے گناہ معاف کر، تو اللہ اس دعا کو سنتا ہے، اور اگر دنیا میں اس کی دعا پوری نہ ہو تو آخرت میں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔
اسی طرح جمعہ کے دن اگر کوئی انسان مغرب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آخری نصیحت، بھائیوں اور بہنوں، جمعرات اور جمعہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر ہم انہیں غفلت میں برباد کریں تو یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں عبادت، تلاوت، دعا، درود اور صدقہ سے بھر دیں۔ کون جانے یہ جمعہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو، اس لیے ہمیں ہر جمعرات اور جمعہ ایسے گزارنا چاہیے جیسے یہ ہمارا آخری دن ہو۔ آخری دعا، اے اللہ، ہمیں جمعرات اور جمعہ کی برکتوں سے مالا مال کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے دعاؤں کو قبول کر، ہمارے مشکلوں کو آسان کر، ہمارے دلوں کو سکون اور ہماری زندگی میں برکت عطا کر، ہمیں دین پر قائم رکھ اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔